الرحمن الرحیم۔ نمبر 1 حسد حدیث میں ہے، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ بے شک حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ بے شک حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر کوئی احسان فرمائے اور اسے کوئی نعمت عطا فرمائے۔ حاسد اللہ تعالیٰ کی اس داد پر پیچ و تاب کھا رہا ہے، ہائے یہ نعمت اس کو کیوں دی گئی۔ دراصل حاسد اللہ تعالیٰ پر معترض ہے، اے اللہ تو نے یہ نعمت اس کو کیوں دی، مجھے دینی چاہیے تھی۔ پھر یہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے کسی طرح یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ مثلا سرکاری ملازموں میں سے افسروں نے کسی ایک ملازم کو ترقی دے دی، اب حاسد اس کے خلاف گمنام رپورٹیں لکھ رہا ہے تاکہ افسروں کی نظر میں وہ شخص گر جائے اور اس کی ترقی واپس ہو جائے۔ یا مثلا کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، بعض حاسد عورتیں ٹونے ٹانے کرنے والے بے دین تعویذ نویسوں سے ایسے ٹونے کرواتی ہیں جن سے ان کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ دوسری عورت کا بیٹا مر جائے اور اس کے ہاں ہو جائے۔ مذکور صدر حدیث شریف کی بنا پر جب حاسد کی نیکی تباہ و برباد ہو گئیں تو اس کا ٹھکانہ دوزخ کے سوا اور کہاں ہوگا۔ اگر دل میں ایمان ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے بالآخر دوزخ سے نکل آئے گا۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے قابل حسد کا مریض تھا، جس نے اپنے بھائی کو حسد کی وجہ سے قتل کر دیا تھا۔ کبر بھی ایک مہلک بیماری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر کے معنی خود بیان فرمائے ہیں، بطر الحق و غمط الناس، کہ سچی بات ماننے سے انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر کرنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے، جس شخص کے دل میں کبر ہوگا وہ بہشت میں نہیں جائے گا، یعنی پہلے نہیں جائے گا، پہلے تو دوزخ میں جائے گا۔ اگر دل میں ایمان ہوگا بالآخر رحمت العالمین کی شفاعت کی برکت سے دوزخ سے نکل کر آئے گا، اگر ایمان بھی نہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ جس طرح فرعون کبر کا مریض تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اولوالعزم پیغمبر ہیں ان کے زمانے میں تھا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو وہ کافر تھا، اس لیے دوزخ سے کبھی نہیں نکلے گا۔ عجب بھی ایک روحانی مہلک بیماری ہے، عجب خود پسندی۔ اس عجب کی بیماری کا مریض تھا۔ عجب کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو نعمتیں نصیب ہوتی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان نہ جانے بلکہ اپنی محنت اور کوشش کا نتیجہ خیال کرے۔ مثلا ایک طالب علم امتحان میں کامیاب ہونے پر یہ خیال کرتا ہے کہ اگرچہ میں نے کامیابی کے لیے محنت تو کی تھی مگر کامیابی محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوئی۔
ورنہ کئی قابل اور محنتی طالب علم بھی امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ طالب علم عجب پسندی کے مرض کا مریض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا طالب علم اپنی کامیابی کو اپنی محنت اور کوشش کا نتیجہ خیال کرے، اس غلطی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور، اس کے بعد دور ترین ہو جائے گا۔ آپ خود کے خیال کریں، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ترین ہوگا، مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ طب یونانی کے اطباء جب اپنی ادویات کی فہرست شائع کرتے ہیں تو ٹائٹل بیج پر لکھتے ہیں لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کا علاج ہو سکتا ہے۔ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کا علاج۔ اسی طرح امراض روحانی کا علاج بھی بفضلہ تعالی ہو سکتا ہے۔ ان امراض روحانی کے موالی صوفیہ اعظام ہوتے ہیں، بشرطے کہ کوئی کھرا سچا باخدا اللہ تعالیٰ کا بندہ مل جائے۔ کھرے صوفی کے لیے پیر کے لیے شیخ کے لیے پہلی شرط اتباع سنت، اتباع کتاب و سنت۔ جو کتاب و سنت کا متبع نہ ہو، وہ خواہ آسمان پر اڑتا ہوا آئے، لاکھوں مرید پیچھے لا کر لائے اور قبلہ عالم کہلائے، اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی گناہ ہے نا۔ اس کی بیعت کرنا حرام ہے، اگر غلطی سے ہو جائے تو توڑنا فرض عین ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک مجلس کے کلمات آپ نے سنے۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے روحانی بیماریوں کی طرف توجہ دلائی۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں۔ ایک مقام میں ہے اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، جسمانی بیماری کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو، اس کی انتہا موت پر ہو جاتی ہے۔ کہ جسمانی بیماری کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو، اس کی انتہا موت پر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی لیکن بعض روحانی بیماریاں اتنی خطرناک ہوتی ہیں، بعض روحانی بیماریاں بعض سے بعض بڑھ جاتی ہیں۔ ایک بات دل میں بٹھا لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بیماری، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، میرا کروں اس میں خیر ہی خیر ہے، الحمدللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کتاب المرضی میں یہ حدیث شریف گزری، بخاری شریف کتاب المرضی میں یہ حدیث شریف گزری کہ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یصب منہ، اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑی بہت آزمائش میں، تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر صبر کی توفیق، صبر کی برکت سے آخرت کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیتے ہیں، الحمدللہ۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ میں، ہمارے ایک بھائی ہیں کبھی کبھی آتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بعد یہ معذور بچے ہوتے ہیں، معذور بچے ہیں۔ چند دن پہلے ایک جگہ ہے جلسے میں تھا، وہاں ایک بھائی اپنے چھوٹے بچے کو لے کر آئے کہ یہ 2 سال کا ہو گیا ہے لیکن چل نہیں سکتا، اس کی نچلا حصہ کمزور ہے، دونوں ٹانگیں کمزور ہیں، لگاتی یہ خود چل نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بعض بچے گونگے ہوتے ہیں، منہ میں زبان موجود ہے لیکن بول نہیں سکتے۔ تو بچوں پر ہے یا اور کسی بھائی پر کوئی گھڑی آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے، بس یہ گھڑیاں بھی بڑے اجر و ثواب سے بھری ہوئی یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک اور جگہ وہاں بھی ایسی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ وہ ہم رمضان کے مہینے میں قرآن پاک ختم کے بعد قرآن پاک ختم ہوا، وہاں پر تھوڑی سی بات چیت تھی، بات چیت کے بعد باہر نکلے، ایک بھائی کہنے لگے میری یہاں پر قریب ایک گھر ہے، 2 پھوپھی زاد بہن بھائی ہیں، دونوں پاؤں سے معذور ہیں، چلو وہاں چلتے ہیں، مل جل کر دعا کر لیتے ہیں۔ میں بھی چلو بھائی فرما رہے ہیں کہ آپ اس میں دعا کر لیتے ہیں وہاں چل کر، تو میں بھی گھر پر چلا گیا۔ گھر میں حاضر ہوئی، دیکھا تو ایک طرف ایک بھائی، ان کے پھوپھی زاد بھائی 20-21 سال عمر، اور دونوں پیر پھیلا کر بیٹھے ہوئے، اٹھ نہیں سکتے بیچارے۔ دوسری طرف ان کی ہمشیرہ بھی تقریباً ان کے عمر کے قریب ہی، وہی پردے میں بھی دوسری طرف اسی حالت میں بیٹھی ہوئی آگن۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ دل پر اثر ہوتا ہے تو پھر ایک بھائی والدین کی تسلی کے لیے کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے آپ کی جنت ان بچوں کی خدمت میں چھپا رکھی ہے، بس اللہ تعالیٰ نے آپ کی جنت ان بچوں کی خدمت میں چھپا رکھی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آ جائے لگنا ہے۔ یہ اس قسم کے جو بچے ہوتے ہیں یہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، ان کو دیکھ کر ہر وقت اللہ میں یاد آتے رہتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ تو جسمانی بیماری کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو، اس کی انتہا موت پر ہو جاتی ہے، یاد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے، جنت نصیب کرے، وہاں اللہ تعالیٰ سب کو وہاں پر چڑھتی ہوئی جوانی عطا فرمائیں گے۔ ہاں جردم مردم یاد رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے چاہے 3 سال کے بچے کا ہے، 3 سال کی عمر میں بچے کا انتقال ہو یا 60-70 سال کی عمر میں انتقال ہو، جنت میں ہر ایک کی عمریں ایک روایت میں 30 سال اور ایک میں 33 سال کر دی جائیں گی۔ آگنا اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول، یہاں بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے، ہمارا کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کا سب کچھ دیا ہوا ہے۔ وہاں قد بھی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر یا رکھنا، کہتے ہیں ان کا قد 60 ذراع تھا، 60 ذراع یاد رکھنا۔
یعنی 60 ہاتھ کے بقدر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت اماں حوا علیہ السلام ایک مرتبہ جدہ میں حاضری ہوئی، جدہ میں حاضری ہوئی، وہاں پر معروف ہے کہ حضرت اماں حوا کی قبر یہاں پر ہے۔ تو ایک مرتبہ قبرستان میں حاضری ہوئی تو باہر بورڈ لگا ہوا مقبرہ اماں حوا، مقبرہ اماں حوا، یہ بورڈ کا قبرستان کا نام ہی بورڈ پر لکھا مقبرہ اماں حوا۔ تو مقبرے میں داخل ہوئے، معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ قبر کہاں پر ہے۔ تو پھر ہمارے ایک عالم دین انہوں نے فون کیا، اپنے کسی اپنے حباب میں سے کسی کو فون کیا، انہوں نے بتلایا کہ جیسے ہی مقبرے میں داخل ہوں تو دروازے قریب ہی بائیں طرف دیکھیں کہ لمبی قبر ہے، فرمایا یہ لمبی قبر یہ اماں حوا کی قبر ہے یاد رکھنا۔ تو واقعی ہم مقبرے میں داخل ہوئے، دیکھا تو کافی لمبی قبر ہے، جیسے اس دیوار سے لے کر یہ باہر کی دیوار تک، بلکہ شاید اس سے بھی آگے ہو، اس سے بھی لمبی قبر یاد رکھنا۔ تو اندازہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا اگر 60 ذراع 60 ہاتھ قد تھا یاگنا، ہاتھ بھی ان کا اپنا مراد ہے، ہمارا ہاتھ مراد نہیں، ان کا اپنا ہاتھ مراد ہے۔ بخاری۔ تو اماں حوا علیہ السلام ان کا قد بھی ان کے قریب قریب ہی تھا یاگنا، وہاں پر قبر کو دیکھ کر اندازہ ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا قد بھی اتنا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کو اللہ جنت نصیب کرے، اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اپنے دین پہ قائم رکھے۔ یہاں حسد کی بیماری کا ذکر کیا نا اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ حسد بھی جلنے کی بیماری اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ۔ ہاں بعض رخشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا، سڑیا نہ کر دعا کر، سڑیا نہ کر دعا کر۔ یار سڑنے کی کیا ضرورت ہے، جلنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کیا کمی، وہاں جھولی پھیلائے رکھے آگنا۔ جلنا ٹھیک نہیں، یہ حسد ہے نا، یہ سینے کا چولہا ہے، چولہا آگنا۔ ہاں حسد کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر شکوہ کرنا ہے، کیا آپ نے یہ نعمت ان کو کیوں دی، مجھے کیوں نہیں دیا، آگنا مناسب نہیں ہے آگنا۔ ہاں میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے کہ حضرت یہ اپنی بیماری کا احساس ہو جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اپنی بیماری کا احساس نہ ہو تو علاج کی طرف کیسے دھیان جائے گا اللہ۔ تو میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے حضرت بعض ساتھی کام میں، پڑھنے پڑھانے میں، عہدہ اور منصب میں، کاروبار میں آگے بڑھ جاتے ہیں، بعض ساتھی کام میں، پڑھنے پڑھانے میں، عہدہ اور منصب میں، کاروبار میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کے کام کو دیکھ کر، ان کی ترقی کو دیکھ کر دل میں حسد محسوس ہوتا ہے، جلن محسوس ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے فرمانے لگے، حسد کی بیماری کا علاج یہ ہے، جلنے کی بیماری کا علاج یہ ہے، جن کے بارے میں حسد محسوس، جلن محسوس، نام لے کر ان کے حق میں دعائے خیر کریں۔ اے اللہ ان کے کام میں، ان کے پڑھنے پڑھانے میں، ان کے عہدہ اور منصب میں، ان کے کاروبار میں اور برکات عطا فرما۔ اگر آپ کی دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی، کام وہ کرے گا، ثواب آپ کو ملے گا۔ یعنی کتنا بہترین نسخہ بتلا دیا کہ فرش پر ان کی دکان چل رہی، عرش پر آپ کی دکان بڑھ رہی۔ اللہ تعالیٰ اپنی میں یہود کا نہیں خون ہے، اللہ تعالیٰ یہ حسد کی بیماری میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی برحق ہونے کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ خود اللہ یہ فرما رہے ہیں الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تو یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن بس ایک یہ حسد کی بیماری یہ دل میں لے ڈوبی ہے، یعنی ایک دل میں حسد کی بیماری تھی وہ ان کو لے ڈوبی۔
حسد کیا تھا؟ یہی تھا کہ نبی آخر زمان بنو اسحاق یہ ہمارے قوم قبیلے میں آنے چاہیے تھے، یہ بنو اسماعیل میں کیسے آ گئے؟ اب ان سے کوئی کہے اللہ کے بندو، کوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام الگ تھوڑے ہیں، وہ بھی تو آپ کے تایا ہیں اللہ، اور اسحاق علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں نا۔ لیکن بعض دفعہ یہ اندر کی بیماریاں اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ سبوں میں پاسے ڈال دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ ہم سب کو، اللہ رحمۃ اللہ علیہ سادہ سجونہ فرمائے لگے سونا انسان کون ہوتا ہے؟ سونا انسان فرمائے لگے سونا انسان وہ ہوتا ہے جس کا دل سونا ہو، اور سونا دل وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھرا ہوا ہو، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت اطاعت کے جذبے سے بھرا ہوا ہو، صحابہ کرام اہل بیت کی محبت سے بھرا ہوا ہو، دل میں کسی کے بارے میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، اندر کی بیماریوں سے پاک اور صاف ہو، فرمائے لگے سونا دل یہ ہے اور سونا انسان یہ ہے۔ الحمدللہ ہمارے بزرگ بھائی تشریف فرما ہے، آپ چاہے 20-25 سال کے نوجوان ہوں، 60-70 سال کے بڑی عمر کے بزرگ حضرات ہوں، سب کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے، آپ سب سونے انسان ہیں۔ آدمی صرف شیشہ دیکھنے سے سونا نہیں بنتا، دل کو شیشہ بنانے سے سونا بنتا ہے۔ رب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے سیاہ لیکن دل کتنا منور روشن کہ مکہ مکرمہ میں فرش پر چل رہے، حضور جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ سن رہے، یہ سونے انسان۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ آئندہ جمعہ میرا سفر پہ ہوں، آئندہ جمعہ کچھ ہے، سال کا آخر ہے، مدارس میں اس میں کچھ مدارس میں وہ سال کے آخر میں کچھ جلسے پر ہوتے ہیں، کچھ طلبائی کو دستار بندی کچھ ان میں شرکت کرنی ہوتی ہیں۔ اللہ اس سے اگلے جمعہ انشاءاللہ زندگی رہی حاضری ہوگی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، مجھے کو تھوڑا سا تکلیف رہتی ہے، بعض دفعہ دوبارہ نماز قریب وضو کرنا پڑتا ہے، وضو پہلے ایک دفعہ وضو کر کے